لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے محض اس بات پر کہ ہماری بیٹی اور فلاں کے لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس کے گھر میں گھس کے اس کی ماں کے کپڑے اتارے گئے، کس طرح سے اس کے ساتھ برٹیلٹی دکھائی گئی، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور دوسرا واقعہ ہے، اس میں اسکول وین کے اندر گھس کے سر عام لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ حرکات کی گئیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ خوش باش کا لفظ جو ہے وہ میں ایگزمپٹ کرتی ہوں۔ دو واقعات پیش آئے ہیں، دونوں دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، دونوں کو سننے کے بعد آپ کو بہت شرم آئے گی کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک واقعے میں تو جناب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے محض اس بات پر کہ ہماری بیٹی اور فلاں کے لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس کے گھر میں گھس کے اس کی ماں کے کپڑے اتارے گئے، کس طرح سے اس کے ساتھ برٹیلٹی دکھائی گئی، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور دوسرا واقعہ ہے، اس میں اسکول وین کے اندر گھس کے سر عام لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ حرکات کی گئیں اور ان کے ساتھ جو برٹیلٹی دکھائی گئی، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ دونوں واقعات اپنے آپ میں ایک اس لیے مثال ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن کوئی سدباب نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو کرمنلز ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ تو چلیے دونوں واقعات میں آپ کو ون بائی ون سناتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو گجرانوالہ کا واقعہ بتا دوں کہ گجرانوالہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر اسکول وین جو ہے وہ ایک علاقے کی ایک وین ہے جو پورے علاقے کی لڑکیوں کو اسکول چھوڑ کر آتی ہے۔ اسکول کے لیے لوگوں نے اپنے رکشہ اور آٹو اور اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ لگوائی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اوباش قسم کے لڑکے جو ہیں وہ ہمیشہ اسکول وین کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے کوئی لڑکی گاڑی میں سوار ہوتی تھی، یہ پیچھے آوازیں لگاتے تھے اور ہوٹنگ کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لڑکیوں کے اسکول کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ واقعات آج سے نہیں ہیں، یہ بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تقریباً اسکولوں کے باہر اس طرح کے اوباش جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اب جناب ان لوگوں کو کے خلاف جب کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی تو ان کی جرت جو ہے وہ اس حد تک کھل گئی۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جب بھی اسکول وین اسکول سے پیچھے ذرا آدھے راستے میں ہوتی تھی تو یہ باقاعدہ یہ جو اوباش اپنی بائکس لے کر ان گاڑیوں کے پیچھے جاتے تھے، اور نہ صرف ان گاڑیوں کے پیچھے جاتے تھے بلکہ جا کر ان کے لڑکیاں جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے۔ اور پھر ان کی جرت اور بھی زیادہ کھلی اور انہوں نے ایک اور نیا کام یہ کیا کہ جیسے ہی وین آدھے راستے میں پہنچی، انہوں نے پسٹل دکھا کر ڈرائیور کو روکا، گاڑی میں گھسے اور لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام بدتمیزی کی۔ آپ اندازہ کریں، آپ کو لگے گا شاید یہ کوئی ہم بھارتی فلم دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی سین دیکھ رہے ہیں جہاں پہ گنڈوں سے بچاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں باقاعدہ طور پہ یہ ہوا ہے۔ اچھا پھر ہوا یہ، کسی کو شرم نہیں آئی، روڈ پر لوگ نہیں رکے، بس کے اندر لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کھلے عام ہوتی رہی۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ لڑکیوں کے ساتھ لگاتار بدتمیزی کرتے رہے، اور پھر اگر شرم آئی تو وہیں پر بیچ میں بیٹھے ہوئے بچوں کو شرم آئی، جو لڑکے تھے وہ سامنے آئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جی، اپنے ہاتھ میں جو پسٹلز تھیں ان سے ان کا سر پھوڑا، ان کو مارا، ان بچوں کو کہ تم لوگ کون ہوتے ہو بھائی ہمیں روکنے والے۔ فائنلی پھر ڈرائیور کو تھوڑی شرم آئی، ڈرائیور آگے بڑھا، لیکن ڈرائیور کے سر پہ بھی انہوں نے پسٹل مارا، اس کا سر بھی زخمی ہو گیا اور وہ ڈرائیور بھی پیچھے ہو گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ کئی گھنٹے تک وہاں پر بدتمیزی ہوتی رہی۔ آخرکار پتہ نہیں کیسے کر کے وہ لڑکیاں اپنے گھروں کو پہنچیں۔ گھر جا کے انہوں نے اپنے گھروں میں جب یہ بات بتائی تو پھر وہ جو قریبی تھانہ تھا، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تھانہ لگتا ہے، وہاں پر یہ لڑکیاں پہنچیں اپنے والدین کے ساتھ، وہاں جا کے انہوں نے رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ نوجوان کئی دنوں سے ان کو تنگ کر رہے تھے، کس طرح سے گاڑی کے اندر گھسے اور کھلے عام روڈ کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ یہ حرکات کی۔ پھر لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایک ایک دو کر کے آتے رہے ہیں، لیکن ہماری رپورٹ ہی درج نہیں ہوتی تھی، ہماری شکایت ہی درج نہیں ہوتی تھی۔ فائنلی اتنے بڑے واقعے کے بعد خاص طور پہ کچھ لڑکیوں نے عقل مندی کا کام یہ کیا تھا کہ جس وقت یہ ساری بروٹیلٹی ہو رہی تھی ان لڑکیوں نے اپنے موبائل سے فوٹیجز بنا لی تھی۔ وہ فوٹیجز جب دکھائی گئیں وہاں پہ تھانے میں تو اس کے بعد فائنلی تھانے والوں کو خیال آیا اور انہوں نے اپلیکیشن جو ہے، جو شکایت ہے وہ درج کی، اور اب وہ جو ملزمان ہیں ان کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں، وہ اب اس وقت ٹاؤن میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی جو تلاش ہے وہ موبائل جو فوٹیجز بنائی گئی ہیں ان کی مدد سے اب ان کی شناخت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ کافی دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان ملزمان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ دوسرے واقعے کی بات کر لیتے ہیں، فیصل آباد میں پیش آیا انتہائی شرمناک، انتہائی گھٹیا واقعہ۔ واقعی میں ہوا کیا ہے، ہمارے لوگوں میں نا برداشت کی شدید کمی ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتے لڑکے والے یا لڑکی والے کہ ہماری لڑکی فلاں لڑکے کو پسند کیوں کرتی ہے۔ بھائی اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو آپ اپنے بچوں کو کسی طریقے سے روکو، آپ زبردستی کر کے یا کسی کے گھر جا کے اس کے والدین کو تشدد کا نشانہ بناؤ گے،
یہ صرف دشمنی پیدا کرے گا, یہ صرف چیزوں کو خراب کرے گا, کبھی صحیح نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ کریں کہ فیصل آباد کا علاقہ ہے جی, تھانہ کھڑیاں والا لگتا ہے وہاں پہ علاقے میں. وہاں پر جی کیا ہوا ہے, واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا تھا, لڑکی لڑکے کو پسند کرتی تھی, لیکن لڑکی کے جو والدین ہیں وہ تھوڑے ذرا ویل آف تھے, لڑکے والے ذرا اتنے ویل آف نہیں تھے. محض اس بات پہ کہ ہماری بیٹی کی جرت کیسے ہوئی ہے کہنے کی کہ میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ اور اس کے ساتھ 3 جو ہیں افراد, یہ لوگ مل کے جاتے ہیں لڑکے والوں کے گھر, اور ان کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اور نہ صرف تشدد کرتے ہیں بلکہ لڑکے کی جو ماں ہے اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, اور کپڑے پھاڑ کے اس کو اتنے انتہائی نازیبا الفاظ بولتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی جرت کیسے ہوئی, تم نے اس طرح کا بیٹا پیدا کیا کہ اس نے ہماری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی کیسے دیکھا, اور تمہارے تو ہم کپڑے پھاڑ کے دیکھو, ہم نے تمہیں اپنے آنکھوں کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. یہ سوچ ہے ہمارے لوگوں کی. آپ اندازہ کریں یہ گھٹیا پن ہے ہمارے لوگوں کے اندر. اور پھر صرف بات یہیں تک نہیں رکی, بلکہ اس خاتون کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائیں, اور ویڈیوز بنا کے پھر اس لڑکے کو دھمکیاں دیں کہ اگر آئندہ ہماری بیٹی کے پیچھے آئے تو ہم تمہاری ماں کی جو ویڈیوز بنائی ہے نا اس کو سوشل میڈیا پر پبلک کر دیں گے. اندازہ کریں آپ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سٹی پولیس کے پاس پہنچا. وہاں پہ آفیسر ہیں جی سید خالد محمود ہمدانی. ان کو جب دکھایا گیا یہ سب کچھ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا, تو پھر انہوں نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی, اور اس ٹیم کی سربراہی میں ان کی سربراہی میں جو ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے اس کے اکارڈنگلی اب یہ ان کو چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھاگ چکے ہیں. اور والدہ کی جو تذلیل کی وہ الگ ہے. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, یہ جو دور ہے اس میں اب آپ اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے. آپ نے اگر ان کو روکنا ہے تو صرف اچھے اخلاق سے ان کو اپنی محبت کا آپ جو ہے وہ بتا کے کہ کس طرح سے ہم نے آپ کی پرورش کی ہے, اور جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہو ایسا پاسبل نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے آپ ان کو روکے, لیکن آپ کسی کو مار کے, کسی کے گھر میں گھس کے, کسی کے کپڑے پھاڑ کے, کسی پہ تشدد کر کے آپ اس شخص کو اور ٹریگر کرتے ہو کہ جو کام اس نے نہیں کرنا وہ اس نے کر کے ہی دکھانا ہے. ظہیر پری کیس آپ کے سامنے ہے, کس طرح لڑکی نے اپنے گھر والوں کو کہا, اس کو مار شر پڑی, جب اس نے دیکھا کہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہے تو اس نے کیا کیا, اس نے انتہائی قدم اٹھایا, وہ گھر سے بھاگ گئی. تو بچوں کو آپ نے پیار سے سمجھانا ہوتا ہے, ان کو طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے. جب آپ ان کو اپنی اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ آپ سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کے, کیونکہ وہ اگلی جنریشن ہوتی ہے, وہ آپ سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کے یہ سب کچھ کر کے دکھاتی ہے. ایسی میری سوچ ہے. آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کھلے عام گاڑی کے اندر گھس کے, بس کے اندر گھس کے ان اوباشوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے, ان کا کیا انجام ہونا چاہیے, اور جس لڑکے کی والدہ کے سرے عام کپڑے اتار کے ان کا ویڈیو بنایا گیا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہوا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہوا ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لکھیے, میں پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.